تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت نوازا، ایسے عالی اخلاق، ایسے عالی اخلاق، ایسا میٹھے بول، ایسا اچھا مزاج، ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ، عجب عجب۔ اللہ وہ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے جو میں نے اس میں دیکھے 20 برس میں، کمال درجے کے، کمال درجے کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وفات پورے ملک کا نقصان ہے، چونکہ ابھی نمازی بے شمار ہیں، اللہ کا فضل ہے، روزے دار بھی بہت زیادہ ہیں، حج عمرے والے بھی بہت زیادہ ہیں، اخلاق والے ہیں ہی کوئی نہیں۔ ایک چراغ بجھتا ہے تو اندھیر چھا جاتا ہے، پہلے ہی ٹمٹماتے چراغ ہیں، بڑے اخلاق والا انسان تھا۔ جنید بھائی کے بارے میں میرے خیال میں یار میں شاید یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے کہ میں نے بہت لوگوں سے ملا ہوں، ہر قسم کے کیریکٹر والے لوگوں سے ملا ہوں، لیکن جتنا خوبصورت کیریکٹر اس بندے کا میں نے دیکھا، جتنا اچھا خوبصورت اخلاق اس بندے کا تھا، مجھے ایسے لوگ زندگی میں بہت کم ملے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ایک ایگزامپل سی تھی کہ کسی کو اگر اللہ نے اتنا نام، اتنی عزت دی ہو، اور وہ کس طرح لوگوں سے ملنا جلنا، اس کا طریقہ، آئی تھنک کہ وہ دیٹ واز امیزنگ، اور میرا ایکسپیرینس بہت زبردست رہا ہے ان کے ساتھ اس حوالے۔ وہ ایک بڑے رول ماڈل تھے ینگسٹرز کے لیے، کافی لوگ ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے اخلاق سے اللہ کے راستے پہ چلنے لگے۔ جنید بھائی سے ہمارا خاص تعلق تھا، بڑے تھے ہمارے، بڑی محبت تھی ہماری ان سے، بڑے نفیس اور اچھے انسان تھے۔ ان کا پیغام تھا کہ اللہ کے حکموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اختیار کر کے زندگی گزارو۔ جنید صرف میرا بھائی نہیں تھا، جنید سب کا بھائی تھا، جنید پورے پاکستان کا بھائی تھا۔ جنید کے جو کام تھے، میں تو اس کے 10% بھی نہیں جانتا تھا جب یہ جنید کا انتقال ہوا۔ اب جو میرے سامنے کھل رہی ہیں چیزیں، وہ میں بہت حیران ہوں کہ یہ یار کیا بندہ تھا، اس نے اتنی اس عمر میں کون سی کس جگہ اور کیسے کاموں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے تبلیغ سے شروع کیا اور اللہ نے اس کا آخری وقت میں تبلیغ میں رکھا۔ حالانکہ وہ دنیا میں اور اتنے فلاحی کاموں میں مصروف تھا کہ پوری دنیا میں کہیں چیریٹی پروگرام کر رہا ہے، کہیں ہسپتال بنا رہا ہے، کہیں کسی کے غریبوں کا، کہیں کسی کا، اتنے اس کے الحمدللہ پروگرام تھے خیر والے، اتنے خیر والے پروگرام جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اللہ نے اس کا آخری وقت کیا کیا کہ وہیں سے جہاں سے شروع کیا تھا، اتنے اونچے اخلاق والا انسان، اتنے اونچے اخلاق والا کہ حد ہے، اس زمانے میں ایسے لوگ شاید ہی کوئی ہو۔ Just take a moment and acknowledge the loss of a very dear friend of mine and really a mentor and a hero in many ways, our dear Junaid Jamshed. The man had an incredible sense of humor, and what I really respected about him is this young man who was an icon for his nation. I mean, he's basically what defined rock music for Pakistan. And I'm not afraid to admit, when I was younger, I was at virtually every one of his concerts. So I was a huge fan of his, and then I actually got to know him later on in life, after of course his transformation towards Allah Azza wa Jal. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان میں ایک وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز و جل، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاؤ، جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیو، تو جوانی میں اتنی بڑی قربانی دے دینا اور جوانی میں اس طرح سے کشتیوں کو آگ لگا دینا، تو بھائی یہ نیکی بھی تو راہ کے رکھی جائے گی نا۔ یہ آدمی ایسے وقت میں جب یہ اس کی اٹھان تھی، بڑھاپے میں توبہ کر لیتا ہے انسان، جوانی جو چڑھتی ہوئی جوانی ہو اور لڑکیوں کا ہجوم۔ جنید بھائی نے جو قربانی دی اللہ کے لیے، وہ جنید بھائی نے اپنے ظرف کے حساب سے دی، کہ جو ان کا ظرف تھا وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اللہ نے اپنے ظرف کے حساب سے ان کو لے کے گئے۔ اور جنید بھائی کی زندگی سے نا ہم سبق لیں کہ وہ شخص نے اتنی شہرت کے باوجود اللہ کے حکموں پہ چلا، نبی کے طریقے پہ اپنی زندگی کو لایا اور اللہ کے دین کی محنت کی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کی کایا پلٹ دی، اور پھر اس کو الحمدللہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کا تعلق نصیب ہوا، اور اس نے سب کچھ چھوڑ کے اپنی زندگی خالص اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ اس کا نصیب ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ اصل شہادت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہے۔ جو ان کے مخالف تھے
ان کی بھی وہ تعریف ہی کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جن لوگوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر جنید جمشید کو مارا، انہوں نے علل اعلان ان کو معاف کر دیا، جبکہ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے ان کو گرفتار کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا. تو ان کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اجتماعیت پیدا کرنا کا ان کا ذہن تھا، اور یقیناً وہ بعض ایسے لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتے تھے جو ان کے مسلک سے بھی نہیں تھے، لیکن آج وہ بھی رو رہے ہیں کہ کاش کہ جنید جمشید ہوتا ہمارے ساتھ. انسان کو جب پاپولیرٹی مل جاتی ہے، بہت زیادہ جو انسان مشہور ہو جائے، تو اس کے اندر پراؤڈنس آ جاتا ہے، اس کے اندر کبر آ جاتا ہے، اس کے اندر تفاخر آ جاتا ہے. لیکن جنید بھائی جتنا زیادہ پاپولر ہوتے جا رہے تھے، جتنی پاپولیرٹی ان کی بڑھ رہی تھی، اتنا ہی میں بذات ہی خود نوٹ کر رہا تھا کہ ان کے اندر عاجزی بہت آ رہی ہے، انکساری بہت آ رہی ہے. بحیثیت داعی مبلغ کے ان کا زندگی کا مشن ہی یہی تھا کہ اسلام کے محبت کا جو پیغام ہے، آفاقی پیغام، عالمگیر پیغام، اس کو عام کیا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ بازی اور جو مسلکی اختلاف کی بنیاد پر نفرتیں کھڑی ہو چکی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اس امت کو ایک کیا جائے. چنانچہ وہ مبلغ بھی تھے، ثنا خان بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، اور پھر مختلف حیثیتوں سے انہوں نے قوم کی خدمت کی. وہ مزاح کا بھی اچھا خاصا ذوق رکھتے تھے. دوستوں میں جب بیٹھتے تو ہنسی خوشی کی باتیں کرنا، مزاح کی باتیں کرنا، دوستوں کے دوست بن جانا، اور ایک اچھا اور سمجھدار انسان کی حیثیت ان کی تھی. اور پھر سب سے بڑھ کر جو ان کی خوبی تھی کہ انہیں اگر کسی نے یہ احساس دلایا کہ یہ یوں نہیں یوں کہنا چاہیے، یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، تو فوراً اس کو مان لیا. انا نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی. ایک اتنا قیمتی آدمی ہم سے بچھڑ گیا کہ جس کی وجہ سے میڈیا میں بھی اور ہر جگہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے نوجوان نسل کو کس طرح خاص طور پہ دین کی طرف راغب کرتے تھے. ہر بندے کی زبان میں ان کے اچھے الفاظ ہیں، اچھی تعریفیں ہیں. اللہ ہمیں بھی جب دنیا سے جائے تو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے بھی اچھی باتیں چل رہی ہوں. زبان آواز خلق نکارہ خدا است، لوگوں کی آواز اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. ہر ایک کا احساس پیار کرنا، ہر ایک کی دلی دعائیں لینا، یہ اللہ نے شخص کو کوٹ کوٹ کے دیا ہوا تھا. جنید بھائی نے جہاں گئے ہیں ایک گلشن تیار کیا ہے، اور محبت اور پیار کے گلدستے بانٹے ہیں. اگر ان گلدستوں میں اور ان پھولوں سے جو خوشبوئیں جو انہوں نے بانٹی ہیں، اگر اس کو آج ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ محبت اور پیار کے گلدستے، احترام کے گلدستے دنیا کے اندر لے کر چلے، اور قافلے کی صورت میں اور انفرادی صورت میں، تو یقین کریں کہ وہ پوری دنیا کو معطل کر رہے ہیں. اتنا پیار تھا ان کے اندر، اتنا پیار. وہ صرف نشید آرٹسٹ نہیں تھے، وہ صرف ثنا خواں یا نعت رسول مقبول پیش کرنے والے نہیں تھے. جو ان کی خاص بات تھی، حمد اور نعت تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو بول رہے ہیں وہ لے کر چلنا، جو منہ سے آپ ادا کر رہے ہیں اس کو گراؤنڈ کے اوپر کر کے چلنا، اس کو سوشل لائف میں اس کو لے کر چلنا ہے. اللہ کو گواہ کرنا ہے کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں، اس پہ گواہ رہنا، میں تیرے حکم کے مطابق کر رہا ہوں جتنی میری بساط ہے. یہ رشتے میں نبھا رہا ہوں، اس پہ گواہ رہنا. یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، اس پہ گواہ رہنا. تو یہ لائف جو گزارنا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جو کہ ان کا اخلاق تو انتہا تھا. جنید بھائی اتنے با اخلاق انسان تھے کہ ہم بات خود حیران ہو جاتے تھے. اور میری ان کی جو دوستی کی بنیاد تھی وہ بھی اخلاق تھا. پہلی ملاقات کے بعد میں اس بندے سے متاثر ہو گیا. اچھا، کہ اتنا با اخلاق انسان ہے. بغیر سے لوگوں انتہائی سادہ اور معصوم شخص تھا. بے شمار لوگ ان کے بعد آتے تھے، ہر ایک کی بات یقین کر رہے تھے، کیونکہ اس بندے کے دل میں کوئی خدا نہ خاصا میل نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جنید کی زندگی ہر پاپ سنگر اور راک سٹار کے لیے ایک مشعل ہدایت ہے، اور جنید کی موت ہر ایک کے لیے تنبیہ اور دعوت ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شو کی دنیا میں جو ہے لوگ ان کے دو چہرے ہوتے ہیں، مختلف چہرے ہوتے ہیں. جی کیمرے کے سامنے اور ہوتے ہیں، پھر ریئل لائف میں کچھ اور ہوتے ہیں. جنید بھائی کی تو سب سے بہترین جو کوالٹی یہ تھی کہ وہ
ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जो है ना सेम आदमी थे। सही, एक खुली किताब थे ना बिल्कुल। वो लोग उनको फंकार और पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे, जी जी, लेकिन उनसे जो कोई एक दफा भी मिला है ना वो फौरन पहचान जाता था उनको। बनावट नहीं।